دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو، فریب کرنے کو۔ دجال بھی اس کو اسی لیے کہا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، وہ کہے گا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں مار سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں فصل پیدا کر سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں سب کچھ تباہ کر سکتا ہوں، جبکہ یہ طاقت اس کی نہ ہوگی۔ وہ زندہ بھی کرے گا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو وہ زندہ کرے گا وہ سچ مچ وہی ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی مثال ہوگا، ریپلیکا، نمونے کے طور پر۔ تو ابھی بھی جو دجال کا گروہ سامنے آ چکا ہے، اور دجال کا اصل کام کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دینا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر آپ کو اللہ سے دور کر دینا، اس کی فرما برداری سے روک دینا۔ جو شیطان کا عمل ہے وہی دجال کا عمل ہے۔ دجال شیطان کے ایک نمائندہ ہی کا نام ہے، دھوکہ دینے والا۔ دجال نے بھی انسان کو دھوکہ دیا۔ اس نے کہا اماں حوا سے کہ اپنے میاں کو سمجھا، اگر اس درخت کے پاس چلے جاؤ گے تو تا قیامت جنت میں رہو گے اور زندہ رہو گے۔ یہ دھوکہ دیا شیطان نے، دجالی کام کیا۔ تو دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو۔ اب یہ جو موبائل ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، حالانکہ میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، دجال کی بھی بظاہر ہو سکتا ہے دو ہی ہوں، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ کیوں؟ وہ صرف نیگیٹو چیزیں دیکھے گا، برائی پھیلانے کے لیے بری چیزیں دیکھے گا۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، دائیں آنکھ اچھائیاں دیکھنے کے لیے ہے اور بائیں آنکھ خرابیاں اور کمیاں دیکھنے کے لیے ہے۔ میں لوگوں سے یہ سمجھاتا ہوں کہ جو وقت کا صوفی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ بائیں آنکھ کو بند کر لیتا ہے، اسے کسی کا عیب، کھوٹ، برائی، نقص نظر نہیں آتا، اس کی دائیں آنکھ کھلتی ہے۔ دجال کی صرف بائیں آنکھ کھلی ہوگی، ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھے گا۔ اس کے لیے نیک، بد، صاحب تقوی کسی کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، کتنا ہی کوئی بڑی آدمی ہو۔ تو ٹی وی کی سکرین ہو، موبائل کی سکرین ہو، سب سنگل آنکھ ہیں۔ اس کی بہت بڑی تشبیہ ہے دجال سے۔ ایک آنکھ ہے اس کی، دو آنکھیں نہیں ہیں اس کی۔ اس میں جھوٹ بنیاد ہے۔ آپ کو عملی طور پہ اللہ سے ہٹانے کا یہ بہترین سسٹم ایجاد ہوا ہے، جو آپ کو باتوں میں لگاتا ہے، چسکے میں لگاتا ہے۔ لوگ نماز کو نہیں جاتے اور اس میں لگے ہوتے ہیں۔ بے شمار کام لوگوں نے اچھائی کے چھوڑے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں تو بے شمار میں دیکھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں جو ساری جھوٹ ہوتی ہیں۔ دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو، آپ کا دین کا شکل بگاڑی جا رہی ہے۔ تو یہی دجال کا کام ہے جو اس کا موبائل کر رہا ہے۔ اس کو کوئی الگ بات نہیں ہے اس سے۔ آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ موبائل کا اگر استعمال آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے معلومات کر لیا کریں کہ جو دین کی بات وہ آپ تک وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ یہ کس حد تک بات درست ہے یا غیر درست ہے۔ تو جس چیز سے جھوٹ کو بڑھاوا دیا جائے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، مس لیڈ کیا جائے، مس گائیڈ کیا جائے، وہ ہر چیز دجال ہی سے متعلق ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور ایک بات تو اور آقا نے فرمائی تھی کہ قیامت قریب کے زمانے میں علماء دجال کا ذکر تک نہ کریں گے۔ کہیں آپ سنتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں جن میں خطبہ ہوتا ہے، کبھی دجال کا ذکر سنا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار یہ فرما چکے ہیں کہ دجال کا لوگ ذکر تک۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں
تو رحمت شروع ہو گئی، اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت اود کر آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ دوستوں میں تخصیص کر لو، برے سنگیوں کو چھوڑ دو، اچھے سنگیوں میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، مسجد میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھو رحمت شروع ہو گئی۔ بیوی بچوں کا احساس کرنا شروع کر دو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، پڑوسیوں کا دھیان کرنا شروع کر دو، بڑوں کی عزت شروع کر دو، بچوں سے محبت شروع کر دو، تو رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری علامتیں ہیں رحمت کی، کہ تمہارا رویہ مہربان انسان کا ہو جائے، ہمدرد انسان کا ہو جائے۔ اور جب جنازہ گزر گیا تو فرمایا، میں نے تم سے کب کہا ہے کہ مسلمان کا جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ؟ جنازہ جس کا بھی آئے کھڑے ہو جاؤ، احترام آدمیت میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ نے رسول اللہ کی ٹیچنگ کے مطابق احترام آدمیت سیکھ لیا تو جو الزامات، جو تہمات پولیس پہ لگتی ہیں بخدا وہ ہرگز نہیں لگیں گی۔ احترام سے بات کریں، کسی شخص سے بھی درست لہجے میں فحش گفتگو ہرگز مت کریں۔ کمال یہ ہے کہ سخت گفتگو کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کی جائے، جھوٹ بولنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سچ کا رویہ اختیار کیا جائے۔ خود جھوٹ بول رہا ہے مگر اپنے لیے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ سچ کا رویہ اختیار کیا جائے۔ کم از کم میں یہ امید رکھوں گا، مجھ سے بہت سے پولیس افسران اور پولیس کے لوگ آتے رہتے ہیں، یا جو ان سے کچھ وابستگی ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں امید رکھوں گا کہ آپ سب دوستوں کی ریپوٹیشن بدلے گی۔ ہمدردی، گائیڈنس، اصل چیز ہے برداشت۔ برداشت ہمارے ہاں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہم سب لوگوں کو دیکھتے ہیں بازاروں میں ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں، ذرا سی بات ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں، مکہ دھکا مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہی باتیں ملتی ہیں۔ خدا را برداشت پیدا کیجئے، صبر پیدا کیجئے۔ صبر سنت الہیہ ہے، صبر سنت مصطفیہ ہے۔ صبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور صبر کی ٹیچنگ اور ٹریننگ حاصل کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ اس کے لیے دو کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو میں رہیں گے تو آپ کو غصہ کم آئے گا، یہ میرا وعدہ آپ سے۔ آپ وضو میں رہیں، آپ کو غصہ کم آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آ جائے، جس طرح ممکن ہو کچھ پانی پی لیں۔ غصے کے بارے میں کملی والے کا فرمان ہے کہ غصہ شیطان ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو آگ کا علاج پانی ہے۔ دوبارہ وضو کر لیں جب غصہ آئے، پانی پی لیں، اپنے آپ کو فزیکلی بھی ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ غصے کو ہر حال میں اپنی زندگی میں نچوڑ کے پھینک دیں، الگ کر دیں، اس سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ انسان دو طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے، ایک اس کے معاملات اللہ سے جڑے ہوئے ہیں،
جو بندے کے اور اللہ کے مابین معاملات ہیں وہ عبادت کہلواتے ہیں، وہ عبادت کہلواتے ہیں۔ جو بندے اور بندے کے درمیان یعنی کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق سے جو واسطہ ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ اگر دیوار پہ آپ ناجائز لکیر بھی کھینچ دیں تو یہ بھی بد اخلاقی ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ کسی اڑتے ہوئے پرندوں کو ایسے ہی پتھر مار دیں، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ اخلاق کی ابتدا آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے صبح سویرے اٹھیں، دیر سے مت اٹھیں، اپنے دانت صاف کریں، اپنے باڈی کو صاف کریں، اپنے لباس کو صاف کریں۔ اگر داڑھی ہے تو اس کو سنواریں، اگر شیو کرتے ہیں تو شیو کریں۔ بڑی داڑھی کے ساتھ نوکری پہ جانا پتہ لگتا ہے یا مقروض ہے یا بیمار ہے یا مقدمے میں پھنسا ہوا ہے۔ مینٹین یور سیلف، اپنے آپ کو مینٹین کرنا اخلاق میں پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اب آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو دیکھ کے کسی کو کوفت نہ ہو۔ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو خوشبو کا استعمال ضرور کریں اور سنت سمجھ کے کریں۔ کملی والے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے بغیر خوشبو استعمال کیے۔ ٹائمنگ کو مینٹین کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ ڈسپلن ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے نماز فرض کی کہ تم ڈسپلن ہو جاؤ۔ آپ کو ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے۔ اخلاق کو اپنائیں، کسی کے ساتھ درست کلامی مت کریں، غصے سے بات مت کریں، ایسے مت بولیں کہ تھوک اس کے منہ پر یا جسم پر جائے۔ حلیمی سے بات کریں، نرم گفتاری کریں، نہ بہت تیز چلیں نہ بالکل دیمک کی چال چلیں۔ ہر وہ چیز اپنائیں۔ اب طریقہ قرآن نے تو ایک بات بڑی واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کرتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اب کس کو نہیں معلوم؟ ہم مسلمان اگر ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے کس طرح تھے، ناشتہ کیسے کرتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، باہر کیسے لوگوں سے ملتے تھے، جنگوں میں کیسے جاتے تھے، اپنے سیکریٹریٹ میں کیسے کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں۔ میری یہ کتاب ہے معیار، میں ابھی عامر صاحب سے اس کا ذکر کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گفٹ کروں گا۔ اس میں قرآن نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں صرف وہ مینشن ہے اور کوئی چیز مینشن نہیں ہے، تاکہ اللہ ہمیں ایک ڈسپلن، مہذب۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ آپ کو مہذب بنانے کا انسٹرومنٹ مذہب ہے۔ اگر آپ مذہب رکھتے ہیں اور مہذب نہیں ہیں تو آپ نے مذہب نہیں اپنایا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مہذب ہو جائیں۔ افسروں کے ہاں بھی میں نے ایک کئی جگہ چیز دیکھی کہ جب سبارڈینیٹ کو بلاتے ہیں تو سے بلاتے ہیں۔ یہ اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر انسانی اکائی قابل احترام ہے، قابل توجہ ہے، قابل ستائش ہے۔ اس کو بلانے کے لیے صاحب کا لفظ ضرور استعمال کیا جائے۔ فرینکنیس میں الگ بات ہے، وہ تو اپنے کولیگ میں جو چھوٹا افسر ہوتا ہے اس کو بھی فرینکنیس میں بلا لیتے ہیں نام سے، مگر کوشش یہ کریں تاکہ دوسرے کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ رہے، وہ اپنے آپ کو رسپیکٹڈ خیال کرے، اپنی عزت کا احساس کرے، تاکہ وہ ایک بہتر شہری، بہتر پولیس افسر، بہتر پولیس مین کا روپ دھار سکے۔